اس کے بعد میں ایک زود نویسی کی صفت سے متصف صحافی مولانا محمد نفیس خان ندوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، مقالے کا عنوان ہے آزادی ہند کی تاریخ اور مولانا عزیز الحسن صدیقی کے نظریات۔ مولانا کی دو کتابیں شمع آزادی کے پروانے اور جنگ آزادی اور مسلمان کے حوالے سے۔ سامعین اکرام، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ دراصل ایک ایسی شمع کی داستاں ہے جس کی لو میں خون کی سرخی بھی ہے اور قربانی کی حرارت بھی۔ اس کے صفحات پر کہیں شہادت کی خوشبو بکھری ہوئی ہے، کہیں جلا وطنی کے زخم لہو لہان دکھائی دیتے ہیں، کہیں صبر و ثبات کی کہانیاں رقم ہے تو کہیں ہجر و فراق کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ محض سیاسی جد و جہد کا تذکرہ نہیں بلکہ ایک ہمہ جہد و ہمہ گیر تحریک کی تاریخ ہے جس میں تہذیبی بیداری، سماجی حیات نو، دینی حمیت اور فکری بصیرت کی جلوہ سامانی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ یہ تاریخ دراصل قربانی، ایثار اور عزم و استقلال کے ان نقوش کا نام ہے جنہیں خون دل اور خون جگر سے لکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے کسی فرد کو فراموش کرنا گویا قربانیوں کے تسلسل کو توڑ دینا اور تاریخ کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے۔ ہندوستان کا ہر انصاف پسند اور غیر جانبدار مورخ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آزادی کی عظیم جد و جہد کے واقعات کو محفوظ رکھنے، ان کے نقوش کو ثبت کرنے اور ان کے مخفی گوشوں کو اجاگر کرنے کے لیے اہل قلم نے اپنی بساط بھر کوششیں کی ہیں۔ ان محققین اور مورخین نے اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھا کہ وہ قربانی اور ایثار کی ان داستانوں کو تاریخ کے اوراق پر ثبت کر جائیں تاکہ آنے والی نسلیں اپنے ماضی سے رشتہ جوڑ سکیں اور ان انقلابی تحریکوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تلخ حقیقت بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے کہ جب بھی اس جد و جہد کی تدوین و ترویج کی ذمہ داری تعصب اور جانبداری کا عینک لگا کر ادا کی گئی تو مسلمانوں کے کردار کو دانستہ یا نادانستہ طور پر دھندلا کر کے پیش کیا گیا۔ کہیں ان کی لازوال قربانیوں کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا، کہیں ان کی شہادتوں کو غیر معمولی سا واقعہ بتا کر بے حیثیت کر دیا گیا اور کہیں ان کی خدمات کو بالکل ہی فراموش کر دیا گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آزادی کی اس عظیم داستان کے روشن باب میں ایک گہری سازش کے تحت مسلمانوں کے لہو سے لکھے گئے اوراق کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں بلکہ نصاب کی ساخت میں بھی ایک منظم انداز میں یہ سازش داخل کی گئی ہے کہ نئی نسلیں اپنے حقیقی ہیروز کو پہچان نہ سکیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو مولانا عزیز الحسن صدیقی مرحوم کے قلم سے بار بار جھلکتی ہے۔ وہ ایک مقام پر نہایت دردمندی کے ساتھ لکھتے ہیں، ملک کی آزادی کے بعد ایک منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کے اس رول کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ جنگ آزادی میں ان کی قربانیوں کو حرف غلط کی طرح مٹایا گیا اور نصابی کتابوں میں بھی ان کی خدمات کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یہ جملے محض ایک فرد کے جذبات کا اظہار نہیں بلکہ اس پوری قوم کی مشترکہ فریاد ہے جس کے اجداد نے اپنے خون سے آزادی کا چراغ روشن کیا مگر تاریخ کے ایوانوں میں ان کا نام تک گردانے نہ جا سکے۔ یہ وہ احساس محرومی ہے جس نے مولانا عزیز الحسن صدیقی جیسے اہل دل و اہل فکر کو قلم اٹھانے پر مجبور کیا تاکہ وہ اس تاریخی ناانصافی کا تدارک کر سکیں اور اس ملت کے بھولے بسرے کرداروں کو زندہ کر سکیں جن کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ادھوری ہے۔ مولانا مرحوم نے آزادی ہند کی تاریخ کے دو اہم ابواب کو اپنی تحریر کا موضوع بنایا ہے، ایک شمع آزادی کے پروانے اور دوسرا جنگ آزادی اور مسلمان۔ یہ دونوں کتابیں اپنے موضوع پر غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ کتابیں صرف تاریخی بیانیے نہیں بلکہ فکری دستاویزات ہیں جو ایک پوری قوم کے اجتماعی شعور اور قربانیوں کو محفوظ کرتی ہیں۔ شمع آزادی کے پروانے دراصل ان مجاہدین حریت کی لازوال قربانیوں کا آئینہ ہے جن کا تعلق ضلع غازی پور سے تھا۔ عموماً 1857 کی عظیم جنگ آزادی کو دہلی، کانپور، لکھنؤ، جھانسی اور میرٹھ جیسے بڑے مراکز کے تناظر میں دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ آزادی کی چنگاری صرف بڑے شہروں تک محدود نہ تھی، ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے قصبات اور دور دراز بستیوں نے بھی اس آگ کو اپنے خون سے روشن رکھا اور ایسے جابازوں نے تاریخ رقم کی جو کسی بڑے عنوان کے حامل نہ تھے لیکن اپنے کردار میں کسی طرح بھی کم نہ تھے۔ غازی پور کے مجاہدین بھی اسی قافلے کے مسافر تھے جنہوں نے انگریز سامراج کے خلاف نہایت جرأت و بے باکی کے ساتھ علم بغاوت بلند کیا۔
وہ جان سے گئے مگر ضمیر کا سوداگر نہ بنے. ان کی گردنیں ضرور کٹیں لیکن انگریز کے آگے جھکنے سے انکار ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. مولانا عزیز الحسن صدیقی مرحوم ان قربانیوں پر ایک دل گرفتہ اور بلیغ تبصرہ کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں 1857 میں ظالم انگریزوں نے مجاہدین کی سرکوبی کے لیے غازی پور میں روضے کے پاس ایک باغ میں درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے تھے جن پر لاتعداد محبان وطن کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. یہ سطور اس کھونچکا داستان کا مختصر مگر نہایت جاندار اشارہ ہے. البتہ کتاب کی مندرجات اور اس کی علمی و فنی خصوصیات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کی وجہ تالیف اور فکری محرکات کو پیش نظر رکھنا ناگزیر ہے کیونکہ انہی کے پیش نظر میں اس تصنیف کی معنوی اہمیت اور مولانا کی علمی خدمات کا ادراک کیا جا سکتا ہے. یہاں ایک عام قاری کے ذہن میں اور ایک محققانہ و متجسسانہ دماغ میں سوال پیدا ہونا بالکل فطری ہے کہ کیا ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد کا آغاز واقعی 1857 سے ہوا تھا؟ کیا اس سے پہلے عوامی مزاحمت، قومی شعور اور حریت پسندی کی کوئی لہر اس ملک کی فضا میں موجود نہ تھی؟ اہل قلم کی ایک بڑی جماعت نے آزادی کی تحریک کو محض 1857 کی جنگ سے جوڑ کر پیش کیا ہے. گویا اس کے ماقبل کے تمام محرکات، بغاوتیں اور احتجاجات تاریخ کے حاشیے پر ڈال دیے گئے ہیں. یہی سوال مولانا مرحوم جیسے گہری بصیرت رکھنے والے محقق اور باریک بین مورخ کے ذہن میں بھی ابھرا ہوگا. چنانچہ انہوں نے اپنے محققانہ شعور اور تنقیدی نظر کے ساتھ اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ آزادی کی داستاں کسی ایک جنگ، کسی ایک مارکے یا کسی ایک حادثے سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اس کی جڑیں اس وقت پیوست ہو چکی تھی جب غیر ملکی تاجران متاع فروش اس سرزمین پر وارد ہوئے اور تجارت کے خوشنما پردے میں استحصال و تسلط کا بیج بو دیا. یہی وہ لمحہ تھا جب ہندوستان کی فضاؤں میں محکومی کے اندیشے نے جنم لیا اور اسی دن آزادی کی چنگاری بھی اس سرزمین کے سینے میں روشن ہو گئی. چنانچہ مولانا اس حقیقت کو نہایت بلیغ پیرائے میں واضح کرتے ہیں کہ عام خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 1857 میں شروع ہوئی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آزادی کی تحریک اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن تاجران متاع فروش نے ہندوستان میں گھسپیٹ کی تھی، خواہ وہ پرتگالی رہے ہوں یا ڈچ یا فرانسیسی یا برطانوی لٹیرے. آزادی کی جد و جہد کے جس ہنگامہ خیز اور پرآشوب ماحول میں مولانا کی فکری اور روحانی تربیت ہوئی اس نے ان کے احساس و فکر کو ہمیشہ کے لیے قوم و ملت کے درد سے وابستہ کر دیا. اسی ماحول میں ان کے اندر ایک ایسا زندہ شعور پیدا کیا جو غلامی کی زنجیروں کو توڑنے، قوم کو بیدار کرنے اور انسانیت کو اس کے مقام بلند تک پہنچانے کے جذبے سے لبریز تھا. ان کی فکر میں آزادی محض سیاسی نجات کا نام نہیں تھی بلکہ ایمان، خودی، اخلاق اور روحانی بیداری کا ایک مکمل پیغام تھی. یہی وجہ ہے کہ مولانا کی تحریروں میں جذبہ حریت کے ساتھ ساتھ ملت کی اصلاح، دینی بیداری اور اخلاقی تعمیر کا عزم بھی جھلکتا ہے. ان کے نزدیک آزادی صرف بیرونی استبداد سے نجات نہیں بلکہ باطن کی غلامی سے آزادی بھی تھی اور یہی تصور ان کی فکری و ادبی زندگی کا بنیادی محور بنا اور اسی جذبے نے ان سے یہ دونوں کتابیں مرتب کروائیں. آخر میں میں اپنی بات مولانا کے اس اختتامیہ کے ساتھ مکمل کرتا ہوں جو ان دونوں تصنیفات کا خلاصہ بھی ہے اور مولانا کے احساسات و جذبات کا ترجمان اور مولانا کی قومی و ملی جد و جہد کا خلاصہ بھی. یاد رکھیے یہ آزادی ہماری جد و جہد کی آخری منزل نہ تھی. ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے جد و جہد اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ اس کی قیمت وصول کریں گے. انہوں نے اس جنگ میں شرکت کو وطنی تقاضا سمجھا تھا اور جب ملک و ملت کے ساتھ وشواس گھات ہوگا ان کے جانشین اٹھیں گے اور اس کا جواب دیں گے. اس ملک میں ایک دوسری لڑائی ابھی لڑنی باقی ہے. یہ لڑائی فرقہ واریت اور فاشزم کے خلاف لڑنی ہے. وآخر دعوانا جزاک اللہ. عز و شان وطن مرکز علم و فن مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن.